السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 8 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سیکیورٹی کے حوالے سے جو اس وقت ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے, اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹس کریں گے کہ پچھلے 8 گھنٹے میں کیا کچھ ہوا ہے. کچھ ویڈیوز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خبر جو ہے وہ انڈین میڈیا کی جانب سے جو ہے وہ ریلیز کی گئی اور اس کو بتایا گیا جنرل باجوہ کے حوالے سے, اور ان کی موت کی خبر جو ہے وہاں پہ پوسٹ کر دی گئی. اس بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں یہ میں ویلاگ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا, اس ٹاپک کو جو ہے, اس سبجیکٹ کو میں نے کس طرح ہینڈل کیا, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہوا, کیونکہ آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. سب سے پہلے چند فوٹیجز جناب آپ کو دکھانا چاہیں گے, اور یہ سب سے پہلی فوٹیج جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ ریڈ کریسنٹ جو ہے, جو بیسکلی ایران کے اندر تہران کے اندر ایکچولی آپریٹ کر رہا ہے, اور وہاں پہ دھماکوں کے نتیجے میں اسرائیلی اور امریکی اسٹرائکس کے بعد جو ہے رہائشی علاقوں کے اندر کیا صورتحال ہے. وہاں پہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے اندر جو ہے جو وہاں پہ جو سنیفر ڈاگز ہوتے ہیں ان کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے, تاکہ لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ پتہ کیا جا سکے کہ وہ کہاں پہ دبے ہوئے ہیں, کس طرح ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جا سکتا ہے. یہ تہران کی جو ہے یہ فوٹیج سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے, قطری نیوز نیٹ ورک ہے العربی, انہوں نے رپورٹ کیا کہ تہران میں ان کا جو دفتر ہے اسے جناب نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل اور امریکی فورسز کی جانب سے. اب حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کسی میڈیا آؤٹ لیٹ کو کیوں نشانہ بنائیں گے؟ ظاہری بات ہے میڈیا آؤٹ لیٹ کو صرف اس لیے نشانہ بناتے ہیں جب آپ کو اس کی خبر پسند نہ آئے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ وار کے بھی چند ایتھکس ہوتے ہیں جس میں آپ مختلف جگہوں پہ اسکول, بریجز, واٹر ریزروائرز, آئل فیسلٹیز, ان کو آپ نشانہ نہیں بناتے. تو اسی کے اندر پریس بھی آتا ہے, پریس اور میڈیا کو بھی جو ہے وہ نشانہ آپ نہیں بناتے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ العربی جو ایک نیوز نیٹ ورک ہے اس کے دفتر کو خاص طور پہ جو ہے وہ تہران کے اندر ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. تو پریس فریڈم کے حوالے سے ویسے جو یہ بہت بڑے دعوے دار بنتے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہے کہ میڈیا کو جو ہے وہ کس طرح ہٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک بڑی خوفناک قسم کی فوٹیج جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. یہ اسرائیل کی فوٹیج بتایا جاتا ہے. نیوٹ ہواو یہ ایک علاقہ ہے, وہاں پہ ایک فیکٹری کے اندر جو ہے وہ ایران کی جانب سے میزائل اٹیکس کیے گئے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایران نے جو کچھ بھی یہ کیا ہے یہ جوابی حملوں کے طور پہ کیا ہے. جب اس کی فیکٹریز کے اوپر, اس کی تنصیبات کے اوپر جب اٹیکس ہوئے ہیں تو پھر ان کی جانب سے اسرائیل کے اوپر بھی جو ہے اٹیک شروع ہو گئے. اور آپ اس کی شدت دے سکتے ہیں کہ کتنی سویر جو ہے وہ اس کی شدت ہے کہ وہاں پہ کس حد تک بڑی جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ اٹیکس کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ یہ بغداد ایئرپورٹ کے قریب یو ایس وکٹوریا بیس ہے, اس کے دور سے جو ہے وہ دھواں اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور یہ عراق کی بیسکلی یہ فوٹیج ہے اور بغداد کی, اور وہاں سے جو ہے وہ دور سے کسی نے اس کی ویڈیو جو ہے وہاں سے بنائی ہے. سٹیزن جرنلزم ویسے اس وار کے اندر اس نے جتنا کام کیا ہے نا, کہ مطلب عام جو افراد ہیں ان کی جانب سے ویڈیوز جس طرح بنی ہے, اس نے ایکچولی اس جنگ کا اصل چہرہ دکھایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اے آئی اور فیک نیوز یا پرانی ویڈیوز کو نیا کر کے دکھانا, یہ سلسلہ بھی کافی رہا اس پوری جنگ کے اندر. بہرحال یہ بغداد کی فوٹیج جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے, لیکن اس میں کلیئر نہیں ہے کہ یہ دھواں جو ہے وہ کیوں اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ جناب لبنان سے آئی ہے, اور جنوبی لبنان کی یہ خبر ہے جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اسلامک ہیلتھ اتھارٹی سینٹر, اس کے اوپر حملہ کیا گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایمبولینسز, ہاسپٹلز, میڈیکل سینٹرز, ڈسپینسریز, ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا جانا چاہیے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ لبنان کے اندر ایک اسلامک ہیلتھ اتھارٹی سینٹر کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا, اور آگ بھڑکتی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 2 پیرامیڈکس جو ہیں وہ اس کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں. یہ لبنان کی فوٹیج ہے جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے تھے. اس کے علاوہ یہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ موصل کی بتائی جا رہی ہے, راشدیہ ایریا ہے, اور وہاں پہ اسٹرائکس کے بعد جو ہے وہاں پہ بھی دھواں اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے عراق سے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو مختلف گروپس وہاں پہ موجود ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ یو ایس جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر حملے کیے گئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ بھی ان اٹیکس کا موصل کے اندر جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے, جس کی فوٹیج جو ہے وہ آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ڈرون فوٹیج جو ہے وہ یہ دیکھی جا سکتی ہے. یہ اسرائیلی ایک شہر ہے اشتعول,
وہاں پہ جو حملہ ہوا ہے ایران کی جانب سے، اس کے بعد وہاں پہ گاڑیاں جو ہیں وہ نیست و نابود ہو گئیں، اور سڑک کے اندر جو ہے وہ یا بلڈنگز کے بیچ میں جو ہے کتنا بڑا گڑھا پڑا ہے، کتنا بڑا حملہ تھا یہ آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں 11 افراد جو ہے اسرائیلی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اس حملے کے نتیجے میں، اور اس کی جو ایکسپینشن ہے اس بوم بلاسٹ کی، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا بڑا حملہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر اسرائیل کے حوالے سے بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ ان حملوں کے اندر جو ہے وہ اب ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، ان کا جو انٹرسیپٹرز ہے وہ اس کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کی، ایرانی میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کی، وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک فوٹیج جو ہے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے، جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یو ایس ایئر فورس کا A-10C تھنڈر بولٹ جو مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہا تھا، تو یہ اس نے جو ایک حملہ کیا ہے وہ کتائب سید الشہداء اس کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ یہ نارتھ عراق کے اندر، شمالی عراق کے اندر جو ہے یہ حملہ کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب شدید قسم کی بمباری جو ہے وہ کی گئی ہے، اور یہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایران کی پاپولر موبلائزیشن فورس PMF یہ وہاں پہ جو ہے موجود تھی، اور وہاں پہ ایرانی اور اسرائیلی سٹرائکس جو ہیں وہ ان کے وہاں پہ بھی علاقوں کے اندر جو ہے وہاں پہ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ گراف سامنے دیکھیے گا، یہ ایران کے اندر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ ایکسیس جو ہے وہ کس حد تک کم ہو چکا ہے۔ اب صرف تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 1% جو افراد ہیں صرف ان کے پاس اب انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے۔ جب سے یہ حملہ ہوا ہے وہ ذرا دیکھیے گا، مطلب 100% جو ہے وہ کوریج چل رہی تھی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہاں پہ حملہ ہوا تو پورے ایران کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ایکسیس جو ہے وہ تب سے بند ہے، یعنی تقریباً اپروکسیمیٹلی 1 مہینہ ہو چکا ہے کہ انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ جو ہے وہاں پہ ہوا ہے، اور عام افراد جو ہے، عام شہری جو ہیں وہ انٹرنیٹ ایکسیس ان کا نہیں ہے۔ جرنلسٹ کے پاس یا بڑے مخصوص افراد کے پاس جو ہے وہ ابھی بھی انٹرنیٹ کا ایکسیس وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ یو ایس سینٹکام کی جانب سے جو ہے وہ F-22 ریپٹر اس کی ایک تصویر جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے، اور اس ریپٹر کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی خطرناک قسم کا جو ہے وہ لڑاکا طیارہ ہے، اور ایک جدید امریکی لڑاکا طیارہ ہے جو اپنے غیر معمولی ٹیکنالوجی اور جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا کے بہترین طیاروں میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ اس کی عام خصوصیات درج ذیل ہیں۔ ایک تو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتا جب ریڈارز کے اوپر اس کو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے دشمن کے ریڈار سے بچ کر یہ خفیہ طور پر اپنی کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سپر کروز، تیز رفتار، بہت ہی تیز اس کی سپیڈ ہے، اور اعلیٰ ایویونکس، جدید الیکٹرانک سسٹم جو تمام معلومات کو یکجا کرتے ہیں، جنگی صلاحیتیں، مشنز فضا اور زمین دونوں کے اوپر حملہ کرنے کی جو ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے، اور دشمن کو پہلے ہی وار میں نشانہ بنانے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ مختلف سینسرز کو معلومات کو ملا کر مکمل صورتحال کا واضح اندازہ جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے۔ اب یہ مڈل ایسٹ کے اندر آپریشن ایپک فیوری کے اندر جو ہے امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ F-22 ریپٹر جو ہے اس کا استعمال بھی ان حملوں کے اندر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو میں جس طرح پچھلے ویلاگ میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے اس وقت آپ سے بات کی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے اس جنگ کی انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کم ہونے کے بجائے، تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کوئی بڑا بریک تھرو بھی شاید ہو سکے، لیکن فی الحال جو ہے یہی لگ رہا ہے کہ اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ CNN نے ایک بڑا ہی مطلب انٹرسٹنگ قسم کا ایک آرٹیکل جو ہے وہ لکھا ہے، اور وہ ہے جی کارنرڈ اینڈ وونڈڈ ول ایران ناؤ گو فار اے نیوکلیئر بوم، کہ جناب ایران کا جو آپ نے حال کیا ہے، ایران کے اوپر جس قسم کی آپ نے بمباری کی ہے اور آپ نے اسے زخمی کیا ہے، کیا اب وہ واقعی ایٹامک بوم کی طرف جو ہے وہ جائے گا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ اب تک میں بلکہ پڑھ دیتا ہوں اس آرٹیکل کو تاکہ آپ کو اس سے جو ہے آئیڈیا ہو۔ کہتے ہیں جی جب ایران کے خفیہ ایٹمی پروگرام میں پر 2 دہائیاں قبل بین الاقوامی توجہ آئی، تہران اصرار کرتا رہا کہ اس کے ارادے پرامن ہیں اور اس کا کوئی ارادہ ہتھیار بنانے کا نہیں ہے۔ ملک کے اس وقت کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے تو یہاں تک کہا کہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا، یعنی اسلامی قانون کے تحت قانونی حکم جس میں ایٹمی ہتھیار بنانے پر پابندی عائد کی گئی، لیکن گزشتہ ماہ ریاستہائے متحدہ یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں ان کی ہلاکت سخت گیر دھڑوں کے لیے فتوے پر نظر ثانی کا راستہ صاف کر سکتی ہے۔ ایران میں عوامی بحث پہلے ہی اس سمت میں جاری تھی، اور بیسکلی جو آیت اللہ خامنائی تھے انہوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ ایک فتویٰ دیا تھا کہ جناب ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ نہیں بنانا، اور اس کے بعد سے ایران نے ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب لیکن چونکہ انہیں شہید کیا گیا، انہیں ٹارگٹ کیا گیا، تو ملک کے جو
ایکسٹریم سوچ رکھنے والے دھڑے ہیں وہ اب اس کو جو ہے وہ اوور ٹرن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں اب واقعی ایٹمی ہتھیار کی ضرورت ہے. آگے کہتے ہیں جی تجزیہ کاروں نے CNN کو بتایا کہ ایٹمی فتویٰ ختم ہو گیا ہے. عوامی اور اعلیٰ رائے دونوں میں اس بارے میں بہت بڑا رجحان بدل گیا ہے جو حیران کن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایران کو 2 نیوکلیئر ہتھیار رکھنے والے ممالک نے مذاکرات کے دوران 2 بار بمباری کا نشانہ بنایا ہے. مشتبہ خامنائی کی ایٹمی پوزیشن غیر واضح ہے. جو نئے سپریم لیڈر ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں, کیا وہ اپنے والد صاحب کی جو رائے تھی اسی سے وہ ایگری کرتے ہیں یا ڈیفرنٹ رائے ہے. کہتے ہیں گزشتہ سال اسرائیل کی ایران کے خلاف غیر معمولی فوجی کارروائی میں ملک کے کئی فوجی اور ایٹمی رہنما ہلاک ہونے کے بعد ایٹمی ہتھیار بنانے کی کالیں زیادہ بلند ہو گئی ہیں. یہ مطالبات دوبارہ بڑھ گئے ہیں جب ٹرمپ نے ایران کی 3 اہم ایٹمی تنصیبات پر حملے کا حکم دیا. ان حملوں سے پہلے بھی ایران کی اسلامی انقلاب گارڈ کورps نے خبردار کیا تھا کہ تہران اپنی ایٹمی پوزیشن تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے. ایران نے ابھی تک عوامی طور پر اپنی پالیسی واپس نہیں لی, تاہم اس کے پاس 400 کلو گرام سے زیادہ انتہائی افزودہ یورینیم موجود ہے. یہ کافی ہے کہ اگر خامنہئی کے بیٹے اور ایران کے نئے سپریم لیڈر مشتبہ اپنے والد کے فتوے کو پلٹ دیں تو کئی ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ تیار کیے جا سکتے ہیں. یورینیم ایٹمی توانائی کے پلانٹس کے لیے بنیادی ایندھن ہے جو اعلیٰ افزودگی کی صورت میں بم بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ایٹمی ہتھیار جو آج تک ایران نے ابھی نہیں بنایا تھا, اس بمباری کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایکچولی اب اس آپشن کے اوپر غور کرنا شروع کر دے کہ شاید اب ہمیں اس کی ضرورت ہی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر اس جنگ کے انالیسز آپ اٹھا کے دیکھیں پچھلے 1 مہینے کے اندر, تو جو چیزیں پہلے نہیں ہوئی تھیں ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ ساری چیزیں کروانے کے لیے جو ہے اس جنگ کو چھیڑ دیا. آپ نے ہرمز کھلا ہوا تھا, تیل کی ترسیل وہاں سے فرسٹ کلاس ہو رہی تھی, کوئی پرابلم نہیں تھی. اس جنگ کو شروع کرنے کے بعد جو ہے آپ نے ہرمز بند کروا دیا. اب ایٹمی ہتھیار جو ایران کے پاس پہلے نہیں تھے, آپ نے اس کے اوپر حملے کر کے آپ نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے اب ان کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ شاید ہمیں واقعی ایٹمی ہتھیار کی ضرورت ہے. اور آپ نے اس دنیا کو مزید پرسکون بنانے کے بجائے, ویسے آپ نے بورڈ آف پیس بنایا ہوا ہے, مطلب آپ چاہتے ہیں کہ پیس ہو, لیکن پیس آپ کا جو ہے وہ صرف اور صرف فی الحال تباہی لے کر آ رہا ہے, صرف اور صرف جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پریشانی ہی لے کر آ رہا ہے. وہ کیا بورڈ آف پیس لے کر آئے گا, لیٹس سی آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ واشنگٹن پوسٹ نے جو ہے وہ یہ خبر دی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ پینٹاگون جو ہے وہ ایران میں زمینی کارروائیوں کے کئی ہفتوں کی جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے. تو یہ جو میں جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں شدت آئے گی, تو وہ شدت جو ہے وہ واقعی واضح ہو رہی ہے. اور اس میں کہا گیا کہ جس میں خارق آئلینڈ اور آبنہ ہرمز کے قریبی ساحلی علاقوں پر چھاپے آپریشنز جو ہیں وہ شامل ہیں, کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ اپنے 5ویں ہفتے میں جو ہے اب داخل ہو چکی ہے. رپورٹ کے مطابق ان منصوبوں میں خصوصی آپریشن فورسز اور روایتی پیدل فوج کے چھاپے شامل ہو سکتے ہیں, تاہم یہ واضح نہیں کہ ٹرمپ ان منصوبوں کی منظوری دیں گے یا نہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ کوئی بھی زمینی کارروائی مکمل پیمانے کے حملے تک جو ہے وہ نہیں پہنچے گی. رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ خارق آئلینڈ پر قبضے اور آبنہ ہرمز کے قریب دیگر ساحلی علاقوں میں چھاپوں پر غور کر رہی ہے تاکہ ایسے ہتھیار تلاش کر کے تباہ کیے جا سکیں جو تجارتی اور فوجی جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ایک ذریعے کے مطابق ان مقاصد کو مکمل کرنے میں ہفتے لگ سکتے ہیں, مہینے نہیں, جبکہ ایک اور ذریعے نے کہا کہ یہ مدت چند ماہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی یہ جنگ جو ہے وہ چند ماہ بھی مزید ابھی چل سکتی ہے. ایک سابق سینئر دفاعی اہلکار جو امریکی فوجی منصوبوں سے واقف ہیں نے کہا کہ یہ منصوبے وسیع ہیں, ہم نے اس کا جائزہ لیا, اس پر جنگی مشقیں ہو چکی ہیں, یہ آخری لمحے کی منصوبہ بندی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو خارق جزیرے پر موجود افراد کو تحفظ دینا ہوگا, یہی سب سے مشکل کام ہے. قبضہ کرنا مشکل نہیں, لیکن وہاں موجود اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا مشکل ہے. صدر ٹرمپ بلف نہیں کرتے اور وہ بھرپور کارروائی کے لیے تیار ہیں. ایران کو دوبارہ غلط اندازہ نہیں لگانا چاہیے. سو بیسکلی اگر اس خبر کو آپ ان ڈیپتھ اگر انڈرسٹینڈ کریں تو وہ یہ ہے کہ آلریڈی ایک وار پلان جو ہے وہ تیار ہے. وہ مطلب انہوں نے اپنی پلاننگ آلریڈی کی ہوئی ہے کہ جناب اگر ہم نے اس کے اوپر کام سٹارٹ کرنا ہو تو یوں جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرا, اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ صرف چند ہفتوں کے لیے نہیں ہوگا, یہ چند مہینوں تک بھی چل سکتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم سب سے بڑی اس وقت جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ ہے, جو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے, کہ یس پلان موجود ہیں. ہاں مطلب آپ سمجھ لیجیے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ٹیبل ہے تو ٹیبل کے اوپر مختلف قسم کے آپشنز اور پلانز جو ہے موجود ہوں گے, لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے امریکی فوج وہاں پہ اتاری, امریکی سولجرز نے جیسے ہی وہاں پہ قدم رکھا, تو اس کے بعد جو ہے ایک سلسلہ شروع ہوگا. ظاہری بات ہے جب آپ کی پیدل فوج وہاں پہ لینڈ کرتی ہے تو پھر دوسری سائڈ کی ہلاکتیں ہوں گی تو آپ کی بھی ہوں گی, چاہے وہ ریشو کم ہو, شاید ہو سکتا ہے وہ 10:1 ہو, 10 ان کے جائیں 1 آپ کا جائے, لیکن جائے گا. اور ظاہری بات ہے باڈی بیگز جو ہیں وہ پھر واپس بھی جائیں گے. عراق کے اندر بھی یہی ہوا تھا, افغانستان کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ جب یہاں سے لاشیں واپس جاتی تھیں امریکیوں کی تو وہاں پہ قرآن مچ جاتا تھا کہ دیکھیں یہ جنگ جو ہے یہ کیا شروع کر دی آپ نے, امریکی اس کے اندر جو ہے وہ مرنا شروع ہو گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پرابلم یہی ہے کہ میں فوج اتار تو دوں, لیکن جب یہ مرنا شروع کریں گے اور لاشیں واپس جانا شروع ہوں گی تو پھر میرا کیا حال ہوگا. کیونکہ ظاہری بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا اس سارے معاملے کے اندر ایک سیاسی جو فائدہ ہے وہ تو وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ میں جیت گیا
تو میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے, مطلب پبلک جو ہے وہ پھر میرے ساتھ ہوگی. لیکن ابھی نمبر جو ہیں وہ سارے, اچھا وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنے نمبرز اپوزٹ جا رہے ہیں, مطلب ہر گزرتے دن گزرتے ہفتے کے بعد جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی ایکچولی کم ہوتی جا رہی ہے. اب شک اس بات کا ہے کہ اپنی اس پاپولیرٹی کی کمی کے بنیاد کے اوپر وہ کوئی بے وقوفوں والا ڈیسیجن نہ لے لے. آلریڈی برنی سینڈرز اور انہوں نے جو ہے وہ مل کے ابھی 24 گھنٹے پہلے جو ہے پورے امریکہ کے اندر احتجاج ہوئے, اور ایک اندازے کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں, کچھ اس کو 80 لاکھ کہتے ہیں, کچھ 70 لاکھ کہتے ہیں, میں نمبرز کے اوپر نہیں جاؤں گا, لیکن لاکھوں کی تعداد میں مختلف اسٹیٹس کے اندر جو ہے لوگ نکلے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے, اس جنگ کو بند کیا جائے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے جو ہے وہ نو کنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہت برداشت نہیں کریں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس جنگ میں جو بھی جا رہا ہے وہ ایک بادشاہ کے طور پہ جا رہا ہے کہ میری مرضی میں جو مرضی کرتا رہوں, میں کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہوں. تو بے وقوفوں کی حرکتیں جو ہے وہ نہ کرے اور اس چیز کو اب ختم کرے. بہرحال اب اسے پیدل فوج اتارتا ہے یا نہیں اتارتا, پلان انہوں نے تیار کیا ہوا ہے, لیکن اگر یہ اترا تو یہ جنگ جو ہے ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن کی طرف جو ہے وہ چلی جائے گی. اس کے علاوہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے کہا ہے کہ دشمن عوامی سطح پر مذاکرات کے اشارے دیتا ہے جبکہ خفیہ طریقے سے زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. ایرانی میڈیا اداروں کے مطابق قلیباف نے مزید کہنا تھا کہ امریکہ 15 نکاتی فہرست کے ذریعے وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکا. ان کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح افواج امریکی فوجیوں کے ملک میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی ہے تاکہ ان پر آگ برسا سکے. یہاں پہ وہ لوگ پلان بنا رہے ہیں کہ جی ہم داخل ہوں گے, وہ کہہ رہے ہیں جی آؤ تو صحیح, ازی تھوڑا انتظار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تہران کی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملے کے بعد ایران کے پاسداران انقلاب نے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور امریکی یونیورسٹیوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ کئی امریکن یونیورسٹیز ہیں جن کے یہ جو خلیج ممالک ہیں اس کے اندر ان کے کیمپسز بنے ہوئے ہیں. دبئی کے اندر مجھے پتا ہے, ابو ظبی کے اندر بھی مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ بنے ہوئے ہیں. تو اب انہوں نے ایران نے کہا کہ جناب ہم آپ کی یونیورسٹیوں کے ان کیمپسز کو بھی ٹارگٹ کریں گے, امریکن یونیورسٹیز کے. انہوں نے کہا کہ خطے کی تمام یونیورسٹیوں کو اس وقت تک جائز اہداف سمجھا جاتا ہے جب تک ان کی 2 یونیورسٹیوں کو ایرانی یونیورسٹی پر حملہ کرنے کے جواب میں نشانہ نہیں بنا لیا جاتا. انہوں نے کہا کہ ہم خطے میں امریکی یونیورسٹیوں کے تمام عملے, فیکلٹی اور طلباء کے ساتھ ساتھ ان کے آس پاس کے رہائشیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ان یونیورسٹیوں سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ برقرار رکھیں. بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کو خطے میں امریکی اداروں پر انتقامی کارروائیوں سے بچنے کے لیے ایرانی یونیورسٹیوں پر بمباری کی مذمت کرنی چاہیے. ایسا کرنے کے لیے منگل 30 مارچ کو مقامی وقت کے مطابق 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ موجود ہے. تو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے ایران کی جانب سے کہ اگر یہ آپ لوگوں نے اس کی مذمت نہ کی تو پھر آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ ہمارے لیے جائز ہدف جو ہے وہ بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی میں کمی کے لیے اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی عرب, مصر اور ترکیہ کے وزیر خارجہ کی آپس میں ملاقات ہوئی. ملاقات میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار, سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان, ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی جو ہے وہ شریک ہوئے. کشیدگی میں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی کرنے کے لیے جو ہے وہ آپس میں گفتگو کی گئی, اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری کو ہی جو ہے وہ واحد حل ڈکلیئر کیا گیا کہ صرف اسی کے ذریعے جو ہے وہ ایشوز کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے اتوار ایران کی طرف سے فائر کیے گئے 16 بیلسٹک میزائلوں اور 42 ڈرونز کو جو ہے وہ روکا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ اس تنازع کی شروعات کے بعد سے اب تک اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کے 414 بیلسٹک میزائلوں, 15 کروز میزائلوں اور 1914 ڈرونز کو جو ہے وہ روکا ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ اب تک ان حملوں میں مسلح افواج کے 2 اہلکار اور ایک مراکش سرکاری اہلکار اور 8 غیر ملکی باشندے جو ہیں وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جناب پچھلے 24 گھنٹے کے اندر مجھے واٹس ایپ کے اوپر اور میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہا تھا کہ بہت سی جو ہے وہ جنرل باجوہ, فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک خبر جو ہے وہ پھیلائی گئی, اور یہ اس کی بیسکلی اسکرین شاٹ ہے. یہ فیک نیوز ہے, لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں, اور اس میں جو ہے وہ ایک یہ کو پتہ نہیں کوئی اسٹیٹسمین ہے نام کا, اور یہ اس کے ایک بیک گراؤنڈ جو ہیں بیسکلی انڈین میڈیا کے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ اسٹیٹمنٹس کے نام سے تھا, اور ایک یہ ساؤتھ انڈیا ٹائمز ایک ان کے نام سے تھا, اور ایک یہ نیوز 18. اچھا نیوز 18, باقی 2 جو ہیں وہ تو چلیں کوئی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن نیوز 18 نے بھی یہ کہا کہ جی پاکستان ایکس آرمی چیف جنرل باجوہ کرٹیکل آفٹر ہیڈ انجری برین ہیمریج. اور میں پچھلے 2-3 ہفتے سے میں دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں الاپ شلاب قسم کی بہت سی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی تھیں. میں نے اس کے اوپر بات اس لیے نہیں کی کیونکہ میں کانسنٹریٹ کر رہا تھا جنگ کی طرف. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں پاکستان سے جو انٹرنل پالیٹکس اور اس کی ریلیٹڈ خبریں بہت میں نے کم کر دی ہیں کیونکہ میرا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ اس وقت اس علاقے کی طرف ہے. تو جب یہ مجھے آئی تو مجھے اپنے کچھ جاننے والوں نے بھی ایکچولی میسیجز بھیجے کہ جناب وہ سنا ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے, کیا آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے.
تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی بس کافی ہو گیا. میں نے آج سے ہفتہ 2 ہفتے پہلے بھی اس کے اوپر کسی نے ویلاگ شیلاگ وغیرہ کھڑکائے تھے, تو میں نے کہا میں خود ہی اس کے بارے میں جو ڈیٹیل بات کروں. تو میری جنرل باجوہ سے جناب خود فون پہ بات ہوئی ہے, اور وہ جنرل باجوہ بالکل حیات ہیں, بالکل ٹھیک ہیں. یہ تمام خبریں فیک نیوز ہیں, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں ظاہری بات ہے ان کی میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا بیکاز دوز آر پرسنل ڈیٹیلس, لیکن میری ان سے کئی منٹ جو ہے وہ فون کے اوپر آرام سے بات چیت ہوئی ہے, انہوں نے مجھ سے گفتگو کی ہے. اور بلکہ یہاں تک بھی کہ انہوں نے کہا, میں نے کہا جی اور آپ کیا کر رہے ہیں, کیا پروگرام ہے آپ کا, تو انہوں نے کہا بس یہ آپ کی کال بند ہوگی تو میں واک کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو ایک بندہ اگر واک کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہی از فائن. ہاں ظاہری بات ہے ان کو ایک انجری ہوئی تھی, وہ جو آج سے چند ہفتے پہلے ایک انجری ان کو ہوئی تھی, لیکن اس کے علاوہ یہ سارا یہ جو انڈین میڈیا بکواس کر رہا ہے, مطلب یہ ہر آنے والے ہفتے 10 دن 15 دن کے بعد اپنی کریڈیبلٹی کو نا وہ مٹی میں ملا دیتے ہیں, مٹی میں ملا کے اس کے بعد تیل چھڑک کے اس کو آگ بھی لگا دیتے ہیں. تو میری پاکستانی جرنلسٹ سے یا ایسے لوگ جو اپنے یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہیں, برائے مہربانی یا تو ڈائریکٹلی جنرل باجوہ سے بات کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ مل سکے, ورنہ ادھر ادھر سے اہم ہی مرچ مسالے اکٹھے کر کے جو ہے نا بلا وجہ خبر مت بنائیں. میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ میری اپنی ڈائریکٹلی پرسنلی ان سے بات ہوئی ہے, کسی اور سورس سے نہیں, کسی کے رشتہ دار سے نہیں, میری ڈائریکٹلی ان سے پرسنلی بات ہوئی ہے. ہی از ایبسلیوٹلی فائن, اور وہ واک کے لیے جا رہے تھے. تو یہ تھی اپنی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.